بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی جانب سے مدد آ جائے، والفتح اور فتح آ جائے، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اے محبوب آپ دیکھیں گے کہ لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہوں گے۔ جب فتح آئے گی، جب اللہ کی مدد آئے گی، تو اس وقت آپ کیا کیجئے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو آپ اس وقت اللہ کی تعریف کیجئے، اس کی پاکی بیان کیجئے، حمد کے ساتھ اس کی تعریف بیان فرمائیے۔ وَاسْتَغْفِرْهُ، اور امت کے لیے بخشش کی دعائیں کیجئے اللہ رب العزت سے، اے میرے مولا میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ انہو کان توابا، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اے محبوب جب آپ اپنی امت کے لیے دعا فرمائیں گے تو میں ضرور تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ اب اس صورت میں 2-3 باتیں ہم کو پتہ چلی، وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کو زندگی ہی میں خبر دے دی گئی، اے محبوب ان قریب آپ فتح یاب ہونے والے ہیں، یعنی مکہ فتح ہونے والا ہے۔ اور اس صورت سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ فتح مکہ کے وقت یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، چاہے ابو سفیان ہوں یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت وحشی ہوں، سب اسلام میں داخل ہیں، سب مسلمان ہیں، ان کا اسلام قبول ہوا ہے۔ اگر ان کا اسلام قبول نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی شاندار طریقے سے ان حضرات کا ذکر نہ فرماتا۔ پتہ چلا کہ یہ ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، تو ہم کو کسی بھی سنی مسلمان کو حضرت ابو سفیان کو، حضرت امیر معاویہ کو گالی دینے کی ضرورت نہیں، ہم ان کو گالی نہیں دے سکتے۔ حضور خود فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کو بھی پکڑو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ آج لوگ حضرت ابو سفیان کو، حضرت امیر معاویہ کو، چونکہ وہ یزید کے باپ دادا ہیں اس وجہ سے ان کو گالی دیتے نہیں۔ باپ نے اگر بیٹے نے کوئی گناہ کیا ہے اس کی وجہ سے آپ باپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ ہمارا اسلام نہیں ہے۔ ہمارا اسلام تو یہ سکھاتا ہے، آپ دیکھیے جنگ میں دیکھیے، باپ کفار کی طرف ہے تو بیٹا مسلمان ہے، بیٹا مسلمان ہے تو باپ کفار کی طرف ہے۔ آپ کسی وجہ سے، کسی کی وجہ سے کسی کا الزام کسی پر تھوپ نہیں سکتے، یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اور تیسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ حضور علیہ السلام کو یہ خبر دے دی گئی، اے محبوب آپ فتح مکہ کے منظر کو، واقعات کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھیں گے، اس سے پہلے آپ دنیا سے نہیں جائیں گے۔ یعنی حضور علیہ السلام کو بتا دیا گیا، خبر دے دی گئی کہ فتح مکہ سے پہلے آپ اس دنیا سے نہیں جانے والے۔ تو یہ ساری باتیں بتائی گئی سورہ نصر کے اندر کہ جب بھی اللہ کی مدد آ جائے، اور دنیاوی تعلق سے بھی، یہ تو خاص طور پر اس وقت کے لیے آیت ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے، جب آپ پر اللہ کی مدد آ جائے، مہربانی آ جائے، نعمت آ جائے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے، حمد و ثنا بیان کیجئے، اور اس سے بخشش طلب کرتے رہیے۔ یہ نہیں نعمت آ گئی تو ہم اللہ رب العزت کو بھول جائیں، نعمت جب جائے پریشان ہو تو ہم اللہ اللہ کرنے لگیں، یہ طریقہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ ہونا چاہیے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے، تسبیح بیان کیجئے، وَاسْتَغْفِرْهُ، اس سے استغفار طلب کیجئے، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، جس رب نے آپ کو آج یہ نعمت دی ہے وہی رب آپ کو اس سے 100 گنا زیادہ نعمت دینے والا ہے، اور آپ کے سارے گناہوں کو بے معاف فرمانے والا ہے۔